آتا ہے اور ہاں جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ رزق جو ہے نا وہ پیدائش کے وقت لکھا جاتا ہے, شادی کے وقت نہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیدائش کے وقت لکھا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو شادی جس کے ساتھ بھی ہونی ہے وہ تو پیدائش کے وقت لکھ کے لائی ہوئی ہے, نہیں ہونی تو اس کا رزق بھی, جو کمائی لڑکیاں وہ کیا رزق, مطلب آپ کے خیال سے اگر لڑکی, ان کے خیال سے کہ اگر لڑکی رزق لاتی ہے تو پھر تو خواتین انڈیپینڈنٹ آف دیئر فادرز اینڈ مدرز اینڈ بردرز اینڈ ہسبینڈس, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے رزق کے انتظامات الگ سے ہونے چاہیے تھے. اس طرح تو نہیں ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق جس کے لیے بھی لکھا ہوا ہے وہ جہاں پہ بھی وہ ہوگی وہ پہنچ جائے گا. نبی اسلام نے اس لیے نکاح کے لیے, ایک بندے نے, صحابی نے نبی اسلام سے رزق کی قلت کی بات کی تو نبی اسلام نے نکاح کا حکم دیا. پھر دوبارہ آئے وہ کہ میرا رزق کبھی نہیں بڑھا, نبی اسلام نے پھر کہا ایک اور نکاح کر لے. ٹھیک ہے, یہ اٹس اے ویری میتھمیٹیکل سینس, جو کہ بڑی آسان سی بات ہے. زیادہ لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے رزق تو ہر ایک کا اپنا انتظام کیا ہوا ہے پیدائش کے وقت ہی. زیادہ لوگ ایک ہی بلڈنگ میں آ جائیں گے, گھر میں آئیں گے تو وہ اپنا رزق بھی ساتھ ہی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, سو ادھر سے نا انہوں نے اسلام میں ایک نقب لگائی ہے کہ رزق تو لڑکی لے کے آتی ہے, تو میرے اگر پیسے نہیں بڑھے تو مطلب نعوذ باللہ, مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے اور نس میں بیٹھتی ہے نفسیات کے کہ تمہاری وجہ سے رزق کم ہو گیا. ظاہر ہے خرچہ تو ہوتا ہے نا, میاں بیوی ایک دوسرے پہ خرچہ تو کرتے ہیں نا. تو دس از بگ پرابلم. یہ ہندوؤں سے لی گئی ہے, پلیز میرا کوشچن لے لیں. فلسفی سر ہے. اس کا مطلب صرف پیسہ بہت تو نہیں سیریس کوشچن ہے سر میرا, پلیز. میں پیسے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سوال میں انہوں نے پیسہ ڈال دیا. مجھے تو پتا ہے رزق اور بھی بڑا کچھ ہے. ایکچولی سب سے بڑا رزق تو اس آدمی کا وہ بیوی خود ہے جو